لیکن میرے دوست، سوشل میڈیا ایک خطرہ بھی ہے، اور سوشل میڈیا کی فتنہ انگیزیاں ہماری روزمرہ زندگی میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے جانتے بوجھتے قرآنی تعلیمات کے منافی عمل کرتے ہیں، اپنے پیاروں اور دوستوں کا دل دکھاتے ہیں، اور اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے پیاروں اور دوستوں کے لیے بھی خطرات کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سی آیات میں قرآن شریف میں انسانوں کے حقوق اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ تکاثر کی ایک آیات پیش کرتا ہوں جس کا ترجمہ ہے: اس دن پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے زندگی کے تحائف میں سے کیا بنایا۔ یہ اللہ کا ایک تحفہ بھی ہے سوشل میڈیا، اور اگر ہم اس کو عین اللہ کی تعلیم کے مطابق نہیں استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کا اچھا اور مؤثر استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہماری پوسٹ کا ماخذ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی سورس، جو ہم لکھ رہے ہیں یا کسی کو فارورڈ کر رہے ہیں وہ کیا چیز فارورڈ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے تو ہمیں اس پر تحقیق کرنی چاہیے اور اس کا ادراک حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی پوسٹ جو بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر ادراک کے فارورڈ کر دی جائے اور جس کی وجہ سے ایک معاشرتی نقصان پیدا ہو جائے، اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، چاہے ہم وہ پوسٹ کسی کے ذریعے حاصل کر سکیں اور صرف فارورڈ کر دیں، لیکن پھر بھی ہم اس گناہ میں ذمہ دار ہوں گے۔